وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. رواہ البخاری. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، ایک خطبہ قبل یعنی گزشتہ خطبے سے پہلے میں نے حلال و حرام کے متعلق احکامات و تعلیمات کے عنوان پر بہت ساری باتیں کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج پھر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بات کرتے کرتے لوگوں نے حلال و حرام کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے. نماز پڑھتے رہو، حرام کھاؤ، حرام سے حج کر کے آؤ، حرام کماؤ، زکوٰۃ نکالو، مسجد مدرسہ بنواؤ. ایسا نہیں ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے. قیامت کے دن جب تک 5 سوالوں کے جواب آپ نہیں دیں گے، آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پائیں گے. ان میں سے 2 سوال مال کے تعلق سے ہیں. من این اکتسبوا وفی من انفقوا، میں نے ذکر کیا تھا. کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. تو حلال و حرام کوئی معمولی نہیں ہے. جو جسم، جو باڈی حرام غذا سے پلتی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالنار اولا بہ، تو دنیا میں کے بجائے اس کے لیے تو بہتر ہے کہ جہنم میں رہے. وہ جنت تو بڑی دور کی بات ہے. النار اولا بہ فالنار اولا بہ. تو حلال و حرام کا معاملہ اچھا ہے. ایک بات اور بتلاؤں، میں بھی آپ کے سامنے بات آگے پیش کر رہا ہوں. ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی دعوت کھائے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو کافر تھے، مشرک تھے. ان کے یہاں آپ کی پرورش ہوئی، آپ پلے بڑھے. تو یہ کہا کہ گارنٹی ہے کہ وہ کافر تھے تو حلال کمائے تھوڑو نہ کمائے ہوں گے، حرام کمائے ہوں گے. ارے وہ تو پیارے رسول کا گھرانہ تھا، پیارے رسول کے زمانے میں کافر تھے. آج کے اس زمانے میں اسی بھارت کے اندر مسلمان حرام کما رہا ہے، نہ معلوم کتنے غیر مسلم حلال کما رہے ہیں. تو اس کا کیا بھائی؟ جب تک کسی شخص یا شخصیت کے تعلق سے کنفرم علم نہ ہو جائے کہ انہوں نے حرام کمایا، ان کے پاس حرام غذا تھی، توبہ استغفر اللہ، توبہ توبہ 100 مرتبہ آپ توبہ کیجئے. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ کے رسول جن کی دعوت کھائے ہوں گے، حرام و حلال کی آمیزش رہی ہوگی، ان کے چچا نے کھلایا تو حلال حرام دونوں کمائے تھے. آپ رسول کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں. جب تک کسی شخص اور شخصیت کے تعلق سے حرام کے متعلق علم نہ ہو جائے، ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں. ایک بھی پروف نہیں ہے، ایک بھی دلیل کوئی ڈھونڈ کر کے نہیں پائے گا کہ پیارے رسول کے گھر گھرانے والے حرام کماتے تھے. یہ پیارے رسول نے جن کی دعوت کھائی تھی وہ حرام کھلائے تھے. آپ کے پاس پروف نہیں تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے ہو. اس لیے اصل میں اپنے، چونکہ آدمی حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچے گا. ارے یار پیارے رسول بھی تو کھائے تھے، ایسا ویسا ہوا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے ڈرو اللہ سے، گھبراؤ، سہمو، دل و دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچو. یہ دنیاوی زندگی چند لمحوں کی، چند دنوں کی، چند سالوں کی زندگی ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کو حساب کتاب دینا ہے. اس لیے اپنے دل کے اطمینان کے لیے، اچھا ابھی میں نے درس دیا تھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے میری زبان سے ویسے کنٹرول کرتا ہوں. ہمارے سماج میں، ہمارے جوش کالونی میں ایسے لوگ ہیں، ہماری مسجد میں اوپر سے نیچے تک جتنے بیٹھے ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ سود خور ہو گئے. مان صاحب بڑا گڑبڑ کر دی آپ، مارا آپ نے ٹارگٹ سیدھا سیدھا کر. بھائی کوئی سیدھا نہیں ہے. نام تو میں نے نہیں لیا، نہ نام لوں گا. نام لوں تو میری غلطی ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پوری کوشش کروں کہ جوش کالونی مسجد اور اپنی مسجد کا نام نہ لوں، لیکن پھر بھی اگر کبھی لے لوں گا تو کوئی غلطی نہیں ہے. میں نے دیکھ لیا
عشاء کی اذان ہو رہی ہے, ہوٹل پہ چائے کوئی پی رہا ہے, ابھی ابھی دیکھ کر کے آیا ہوں, عشاء کی اذان ہو رہی ہے, ابھی بندہ بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے. اب کوئی آئے عشاء کے بعد مجھے کہے کہ آپ نے مجھے دیکھا تھا, کیوں بول دیا؟ بھیا بولوں گا نہیں تو کون بولے گا؟ پھر بھی دام نہیں کہ آپ کو تو عزت کے ساتھ کہی جا رہی ہے, فلاں صاحب کو میں نے غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے, ابھی دیکھا 2-4 گھنٹہ پہلے, اور میں ممبر سے بتا رہا ہوں ان کی عزت بچاتے ہوئے. ان سے پرسنل بولتا تو لڑائی ہوتی, لیکن ان کی عزت کو بچاتے ہوئے ممبر و محراب کا سہارا لے کر کے بغیر نام لیے ہوئے بتا رہا ہوں, تو آپ کی تو میں عزت کر رہا ہوں. بھائی صاحب آپ قدر کیجیے میری, آپ کی عزت کر رہا ہوں. نام لوں تب میری غلطی ہے, بغیر نام کے ہمارے سماج میں, ہمارے جوشی کالم میں کوئی غلطی نہیں, اس کو غلطی مت سمجھیے. قرآن پاک اللہ کے رسول نے پرسنل بھی سمجھایا ہے, اور ہمارے علماء کرام جو پڑھے لکھے ہیں, جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں, شخص اور شخصیت کے متعلق سے لکھا گیا, یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا, یہ آدمی چوری کرتا تھا, یہ آدمی ایسا کرتا تھا, یہ آدمی حدیثوں کو کرتا تھا. تو ضرورت پڑنے پر پرسنل بھی سمجھایا جاتا ہے. رسول اکرم نے بھی پرسنل سمجھایا, اور پرسنل قرآن پاک میں صورتیں بھی ہے, سورہ لہب ہے, سورہ لقمان ہے, سورہ ہود, سورہ نوح, ابراہیم ہے. تو پرسنل پر بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس لیے زیادہ جو ہے, اگر کوئی بھی امام, میں نہیں, کوئی بھی امام جب آپ کو صحیح رہنمائی کر رہا ہو تو ایسا اس کو نہیں, ایسا بول دیتے تو زیادہ صحیح رہتا. ایسا نہ بولی, زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پڑھ کر کے آئے, کوئی جاہل جپان یہاں نہیں کہ جاہل آ کر کے ممبر آپ نے کسی جاہل کو تھما دیا ہے اور وہ جدھر چاہتا ہے آپ کو جانوروں کی طرف سے ہونک رہا ہے. اب آپ میری بات سنیے غور سے. حرام آمدنی کے ذرائع, میں نے سود پر ختم کیا تھا, سود سے پھر شروع کر رہا ہوں. حرام آمدنی کے جو ذرائع ہیں, یا ہمارے سماج میں ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ذریعے آمدنی کو اپنا رکھا ہے, ان ذرائع آمدنی جو ہیں ان میں سے ایک آمدنی کا ذریعہ یقینی طور پر ڈائریکٹ سود کا ہے. اور اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تبارک و تعالی سود کو گھٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. تو سودی کاروبار کرنے سے اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا, میری زندگی سکسیس ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس 4 مکان ہو گیا, لیکن آپ کی زندگی ڈیمیج ہو جائے گی. آپ کی زندگی بچ گئی, لڑکے کی زندگی ڈیمیج ہو جائے گی. لڑکے کی زندگی بچ گئی, بیوی کی زندگی ڈیمیج ہو جائے گی. برین ہیمریج آپ کو ہوگا, بلڈ کینسر آپ کو ہوگا, ہارٹ اٹیک آپ کو ہوگا, نہ معلوم کون کون سی بلائیں اور پریشانیاں آپ کو گھیریں گی. کنفرم بات بالکل ہے. اگر آدمی حرام کھائے گا تو حساب کتاب تو اللہ کے پاس دینا ہے, اس سے پہلے دنیا یعنی آپ کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے. وہ کون سی زندگی کہ آپ کے پاس بہت سارے مکانات ہوں اور سکون نہ ہو. اللہ رب الجلال نے منع کیا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, ان الذین یاکلون الربا, یقیناً وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, قیامت کے دن لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, قیامت کے دن وہ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے اس کو خبط الحواس کر دیا, پگلایا ہوا ہوگا. جو دنیا میں سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا پاگل بنا ہوا ہوگا. ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ یہ دنیا میں کہا کرتا تھا کہ بزنس بھی تو سود کی طرح سے ہے, ہم نے دیا فائدہ مل رہا ہے, بزنس بھی کرتے ہیں منافع مل رہا ہے. یہ بالکل ایسے, اور نامعلوم کتنے پڑھے لکھے لوگ بولتے بھی ہیں یہ. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے فرمایا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا ہے. پیارے رسول کا فرمان ہے, درہم الربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ, سود کا 1 پیسہ اگر کوئی شخص کھاتا ہے, وهو یعلم کی قید ہے, اور وہ جان رہا ہے, نہیں جانتا تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی سود کے زمرے میں ہے, نہیں جانتا تھا, کھا لیا, کمایا, گھر مکان سب بنایا, نہیں علم تھا. اللہ معاف فرمائے گا. علم ہونے کے باوجود 1 حبہ, 1 پائی, 1 روپیہ, 1 پیسہ آپ نے کھا لیا, وہ یعلم, اور جان رہا ہے, اشد من 36 زنیہ, 36 مرتبہ آپ بدکاری کریں, یہ زیادہ آسان ہے بنسبت کہ آپ 1 روپیہ کھا لیں. یہ زیادہ مشکل ہے. اگر کوئی شخص سود کھا رہا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے آسان گناہ یہ ہے, سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اب اگر میں اس کو ذرا کھولوں, سننے والوں میں جتنے سود خور ہیں, یا اگر کوئی ہم میں بیٹھا ہوا سود کھانے والا ہوگا, تو گویا کہ سود کھانا اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے. اب یہ ہوا, اب اسی کو کہتے ہیں ڈائریکٹ مار دیا. کوئی ڈائریکٹ نہیں مارا ہوں بھائی, کھا رہے ہو تو باز آ جاؤ, اور نہیں باز آ رہے ہو تو توبہ کرو.
اور اگر توبہ بھی نہیں کر رہے ہو پھر بھی کھاؤ گے تو کم از کم اپنے گھر جاؤ سکون کے ساتھ بیٹھے رہو کہ مولوی صاحب نے جو بتایا وہ صحیح بتایا ہے، لیکن ہمارا ضمیر چونکہ زیادہ کمائی پر لگا ہوا ہے اس لیے ضمیر ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، تو آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، آپ یاد رکھیں۔ اس لیے سود بہت بھیانک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک حدیث سنا کر کے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، پیارے رسول نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور اس کو لکھنے والے پر، اور اس کی گواہی دینے والے پر، ہم سواؤن، یہ سب برابر ہیں۔ اب پھر میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مل جاتے ہیں آپ کو، جھگی میں کوئی سود پر پیسہ دے رہا ہے لیکن بغیر گارنٹر لے جائے گا، جب آپ کوئی گارنٹی لینے والا لے کر کے جائیں گے تب دے گا۔ اب کوئی پکڑا یار چل ذمہ داری لے لے بھیا، ذمہ داری لے لے کہ میں 4 مہینے میں یا اتنا ایسے قسط وائز دے دوں گا اتنا بڑھا چلا کر کے، تو اگر آپ صرف جھگی میں گواہی دینے کے لیے چلے گئے، اللہ کالونی ملا کالونی کہیں آپ گواہی دینے کے لیے چلے گئے، دلوانے کے لیے کہ چلو سود دلوا دے رہا ہوں آپ کا کاروبار چل بھائی چل پڑے کوئی بات نہیں ہے یار میں گارنٹی لے دے رہا ہوں، ارے تو گارنٹی لینے والا بھی جو لے کر کے آپ کاروبار کرے گا اس کے برابر گناہ آپ پاؤ گے۔ اب کتنے لوگ ایسے پھنس جائیں گے جو بیچارے اس زمرے میں پھنسے ہوئے ہیں، جو نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن ہاں گارنٹی لیے ہوئے ہیں اور دلوانے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ تو آپ سن لیں غور سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے وقالا، اور رسول اکرم نے فرمایا ہم سواؤن، یہ سب برابر ہیں گناہ میں، اس لیے باز آ جاؤ۔ دوسری بات، جھوٹی قسم کھا کر قبضہ کر لینا۔ ایفیڈیوٹ جب بنواتے ہیں بس اوقات تو کہتے ہیں بھئی قسم وسم کروا کر کے، یا ایسے ہی کوئی مسلمان ہے فیصلہ کرنے والا، اس نے بلا لیا قسم کھاؤ کہ وہ آپ کا مال ہے، آپ نے قسم کھا لیا، تو کسی کے قسم کھا لینے سے من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کا نہیں ہے، وہ اس نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پیارے رسول کا فرمان ہے، آپ سن لیجیے غور سے، من حلف علی یمین فاجرۃ لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان، پیارے رسول نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم، فاسق و فاجر والی، فسق و فجور والی قسم کھا کر کے کسی کے مال پر قبضہ جمائے جو اس کا مال نہیں ہے، لیقتطع مال امرئ مسلم، جس مسلمان کا مال کاٹ لے لے لے، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو ناراضی کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ لفظ آسان نہیں ہے کہ چلو اللہ ناراض ہوگا پھر بعد میں ہم راضی کر لیں گے، ایسا وہاں راضی واضی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ عمل کر، جھوٹی قسم کھا کر کے آپ نے کسی کے مال پر قبضہ جما لیا، آپ کا ہے نہیں، آپ نے لے لیا، آپ اللہ سے ملاقات کرو گے، اللہ آپ پر ناراض ہوگا اور ناراضی کا فیصلہ جہنم۔ تیسری بات آپ سن لیجیے، ماپ تول میں کمی کرنا، یہ تو بہت اعلیٰ پیمانے پر ہو رہا ہے۔ کاروبار کرنے والے جن کا بڑا کاروبار ہے، ٹرک کو لاؤ توڑ دیتے ہیں، ایسی ایسی مشینیں ہیں، ماروتی کار لے کر کے آؤ 2 منٹ کے اندر سواہا۔ یا کوئی کباڑے کا کاروبار کرنے والا ہے بڑے پیمانے پر، ٹنوں کا ٹن کھا جاتا ہے، کئی کنتلوں کو غائب کر دیتا ہے کہ بس اتنا ہی ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں، جرمانہ بھی لگتا ہے، پٹائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، ویل ہے، تباہی بربادی ہے، دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے، مرنے کے بعد اس کو جہنم نصیب ہو، دین و دنیا سب اس کا برباد ہو جائے، دنیا بھی برباد ہو آخرت بھی برباد ہو۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دین و دنیا سب تباہ۔ کس کے لیے؟ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، مطففین، جب وہ لیتا ہے تو ذرا جھکا کر کے لے گا، جب دے گا تو آدمی کم کر کے دے گا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور آپ سن لیجیے حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان، ابن ماجہ کی حدیث ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، 3 عذاب آتا ہے۔ اگر کوئی قوم، چاہے وہ نماز پڑھنے والی قوم ہو، چاہے کوئی بھی قوم ہو، چاہے جو ٹیم ہو، تنظیم ہو،
अगर नाप तौल में कमी होती है, नाप तौल में कोई कौम कोई उम्मत कमी करने लगे तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म का अजाब आता है। उखज़ु बिस्सिनीन, 5 सालें मुसल्लत हो जाती है। ये जो बारिशें नहीं हो रही हैं, बहुत सारे मकामात ऐसे बड़ी बारिश होती थी लेकिन आज नहीं हो रही है। और ज़्यादा दूर की बात नहीं बतला रहा हूँ, हमारे घर पे हमारे अब्बा ने शरवा दिया, बीज जो धान की रोपाई होती है ना, सारा कटवा उटवा करके खिला दिया, ले जाओ भाई गांव वाले खा लो। थोड़ा बहुत बोए जो पहले बो दिए थे ऐसे ही, बाकी सब खिला दिया। बारिश नहीं हो रही है इस ढंग से कि गल्ला उम्मीद नहीं है, सब उसे ही खिलवा दिया। जब आप नाप तौल में कमी करेंगे तो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अजाब भेजेगा, और उस अजाब की एक शक्ल ये होगी कि कहत साली मुसल्लत हो जाएगी, गल्ला जात नहीं पैदा होंगे, बागात में फ्रूट नहीं आएंगे। वखुज़ु बिस्सनीन वशिद्दतिल मऊना, महंगाई हो जाएगी। दूसरा अजाब, एक अजाब ये होगा कि गल्ला जात नहीं पैदा होंगे, दूसरा अजाब ये होगा कि आपके ऊपर महंगाई की मार पड़ेगी। कब? जब आप नाप तौल में कमी करेंगे तब। 2 अजाब हो गया। तीसरा अजाब क्या होगा? वजौर सुल्तान अलैहिम, जालिम बादशाह आपके ऊपर हाकिम बना दिया जाएगा। अगर गौर करेंगे तो तीनों के हम शिकार हैं। अगर गौर करेंगे तो हम भारत वाले तीनों के शिकार हैं। कहत साली भी है, अगर गल्ला जात की फरावानी होगी तो यकीन मानिए आप, हुकूमत कितना भी चाहे लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गनीमत रहेगा, तब भी कुछ ना कुछ सस्ता ही मिलेगा। लेकिन इतनी पैदावार नहीं हो पा रही जो पैदा होना चाहिए, इसलिए डंप कर लिया, धीरे धीरे करके बेच रहे हैं, तो वो भी महंगाई की मार तो ऐसी है कि हम तबाह बर्बाद हैं। दोनों अजाब में मुब्तला हैं। तीसरा अजाब जौर सुल्तान अलैहिम, इससे बदतरीन हालात में आप कहाँ जाएंगे? जालिम हुक्मरान हमारा, हाकिम हमारा बादशाह बना हुआ, हमारा हुक्मरान बना हुआ है। तो तीनों अजाब में उम्मत मुस्लिमा घिरी हुई है। इसलिए अब अगर कोई शख्स ये सोचे कि नाप तोल में कमी कर रहा हूँ, लग रहा है कि मुझे साहब को पता चल गया, यार अभी जुम्मा पकड़ो और इससे पूछो, यार आपने क्यों कह दिया कि हम कमी कर रहे? भैया मैंने किसी को नहीं कहा बाबू, इसलिए प्लीज मेहरबानी करके मत छेड़ा कीजिए कोई चीज। धोखा करके माल हासिल करना, वो धोखा बहुत अंदाज का होता है। मेरी ये दीनी ओहदा भी है और दुनियावी एतबार से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं गाहे बगाहे क्या यार, जिम्मेदार हमारे बड़े दूर के हैं, हमेशा गायब, कमाई हराम, मेरी कमाई हराम। आप कहीं ऑफिस में ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, 10 बजे आपकी ड्यूटी है, 10:30 बजे पहुंच रहे हैं, आधे घंटे, और आप ये बगैर परमिशन के कर रहे हैं, हराम आपकी कमाई। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के ऑनर ने आपको किसी काम करने के लिए, कहीं कुछ खरीदने के लिए भेजा और आप गए वहां घपला मार दिया, हराम। धोखा कई अंदाज का होता है, जिस भी अंदाज का आप धोखा देंगे वो हराम ही होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, सही मुस्लिम की हदीस है, जो धोखा दे हम में से नहीं है। तो धोखे से कमाया हुआ माल कम हो या ज्यादा आपका वो हराम होगा। मैंने मिसाल दे दिया बहुत सारी, और आप हम मुझसे भी ज्यादा अपने दिमाग में मिसाल लेकर के सोच सकते हैं। कहीं भी किसी भी एतबार से अदना सा भी धोखा दे करके अगर आपने माल हासिल किया है और उससे आप तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं, तो हासिल किया हुआ माल आपका हराम माना जाएगा। और आप देख लीजिए, रिश्वत लेना, रिश्वत इंडिया में बड़ा मुश्किल मरहला है रिश्वत वाला। इसलिए उलमाए किराम ने ये कहा है कि आपका कोई हक है, आप ही की जमीन है, दूसरे ने कब्जा जमा लिया और उसी अपना ही हिस्सा लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए आपको रिश्वत देना पड़ रहा है, तो ये अजराह मजबूरी गुंजाइश हो जाएगी। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है और 10-20 लाख रुपया रिश्वत देकर के आपको मिल जाएगा, वो देकर के लीजिए तो हराम। रिश्वत वैसे ही हराम, और हराम माल हासिल करने के लिए आप करेंगे तो दर हराम, यानी गुनाह दर गुनाह आप पर चढ़ेगा। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है, लअनल्लाहु राशि वल मुर्तशी व राइश बैनहुमा। यहां भी देख लीजिए गौर से, अबू दाऊद की हदीस है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बरसाई है रिश्वत देने वाले पर, रिश्वत लेने वाले पर,
اور ان دونوں کا معاملہ اور سمجھوتا کروانے والے پر ہائے 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 کیا زبردست فرمان ہے بھائی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آفسوں میں پاسپورٹ بنانے جاؤ گے دلال موجود ہے, آفس میں مقدمہ کورٹ کچہری میں جاؤ گے دلال موجود ہے. کوئی کام جلدی بھارت میں بغیر دلال کے ہونے والا نہیں ہے. وہ دلال کیا کرتا ہے, وہ بیچ بیچ میں رشوت کا طے کرواتا ہے. نہیں, وہ دوڑ کے جائے گا ادھر, بھیا اتنے میں نہیں ہو رہا, پولیس تھانے میں دلال موجود ہے, وہ معاملہ طے کروائیں گے. اتنا لین دین نہیں ہوگا, 5 کے بجائے 4 تک چل جائے گا, میں جا کے بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر صحیح کام کے لیے کروا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ دے, لیکن غلط کام کے لیے اگر آپ نے کروایا تو ایک تو غلط کام حرام کام ہے, دوسرا ہے کہ والرائش بینہما, ان تینوں کے درمیان یعنی رشوت جو لے دے رہا ہے اس کے درمیان معاملہ طے کروانے والا. ہائے ہائے, یہ تو لوگوں نے اپنا بزنس بنا رکھا ہے, بہت سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں بھائی, یہی ان کا کام, یعنی معاملہ طے کروانے کا کام ہی ان کا ہے. تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کر کے کم زیادہ کروا کر کے اور معاملہ طے ہوتا ہے, 2-4% ادھر مارا, 2-4% پولیس والے سے مارا, وہ بھی مالا مال ہو گیا اور جلدی جلدی مالدار ہو رہا ہے. تو آپ یاد رکھیں, رشوت لینے والے پر, رشوت دینے والے پر, رشوت کا معاملہ طے کروانے والے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی. اس لیے بچنا چاہیے, کبھی بھی ہمیں اس پندے میں نہیں پڑنا چاہیے. اور دیکھ لیجیے چھٹی بات, حرام اشیاء کا کاروبار یا حرام عمل کر کے آپ کوئی پیسہ کمائیں, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ کوئی حرام, شراب حرام ہے, اس کا بزنس بھی حرام, اس سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہوگا. بیڑی سگریٹ تمباکو حرام ہے تو اس کا کاروبار بھی حرام ہوگا. آپ کرانے کی دکان کھولے ہوئے ہیں اور گٹکا بیڑی سگریٹ بھی بیچ رہے ہیں تو حلال و حرام کی آپ کی آمیزش ہو رہی ہے. اب کتنی ہو رہی ہے میں تو حساب بنا نہیں پاؤں گا, آپ اپنی طور پر بنائیے اور اللہ کے یہاں کو حساب دینا ہے. تو جو چیز حرام ہے اس کا کاروبار, پیارے رسول کا فرمان ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, ان اللہ اذا حرم علیہم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ. جب پیارے رسول نے فرمایا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام قرار دیتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیتا ہے. کتا حرام اس کی قیمت حرام, بلی حرام اس کی قیمت حرام, سور حرام اس کی قیمت حرام, کچھ بھی آپ کیجئے حرام رہے گا. ایسے حرام عمل, ناچنا حرام, تو ناچ کر کے پیسہ کمانا حرام. یہ آلات جو موسیقی ہیں, جو گانے بجانے کی ہتھیار ہیں, وہ بیٹھ کر کے آدمی آلہ بجا رہا ہے, بانسری بجا رہا ہے, کچھ اور کر رہا ہے, تو وہ حرام, تو اس کی کمائی بھی حرام. ہیرو بننا حرام, تو ہیرو بن کر کے کمائی کرنا بھی حرام. وہ نہیں ہوتا ہے کہ سلمان اور عامر نے یا کتنا بڑے بڑے بکرے کی قربانی کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, بس وہ جنتی, اس کا بکرا بھی جنتی اور وہ بھی جنتی. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو جو کام حرام ہے اس کا بزنس کر کے اگر آپ وہ مال کوئی کمائیں گے تو آپ کا حرام ہو جائے گا. جو عمل حرام ہے, جو فعل حرام ہے, جو ورک حرام ہے, تو اگر آپ وہ فعل اور وہ عمل انجام دے کر کے مال کی کمائی کر رہے ہیں تو بھی آپ کا حرام مانا جائے گا. اس کو آپ سن لیجئے. یتیموں کا مال کھانا یہ بھی حرام. اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بلا شبہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, اپنے پیٹ میں لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اللہ رب الجلال نے فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا, گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ بھر رہے ہیں. یتیم کا مال, یہاں بھی اگر آپ غور کریں گے تو کتنے چچا مل جائیں گے جنہوں نے بھتیجے کا مال کھا رکھا ہے, ابا نہیں ہے. کتنے بڑے ابو مل جائیں گے جنہوں نے چھوٹے بھائی کے لڑکوں کا مال کھا رکھا ہے, وہ چھوٹا بھائی نہیں ہے. کتنی پھوپھیاں مل جائیں گی کہ بھیا کا انتقال ہوگا تو بھتیجوں کا مال کھائے بیٹھی ہوئی ہیں, اپنا لوٹ رہی ہیں. یتیموں کا مال کسی بھی اعتبار سے کتنے جامعات اور ادارے والے مل جائیں گے کہ یتیموں کے نام پر خوب پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, 1-2 جوڑا کپڑا دے دیا, روکھا سوکھا کھانا کھلا دیا, اور جو پیسہ اکٹھا کیا اس کا اپنے فریج میں گوشت بھر دیا اور بلڈنگ بنوا لیا. کتنے مدرسے والے پھنس جائیں گے قیامت کے دن. بہت پیسہ ہوتا ہے, یتیم کے نام پر لوگ لوٹا دیتے ہیں. اگر کوئی یتیم خانہ کھول لے تو یتیموں کے نام پر مدرسے اور جامعات والوں کو بھی لوگ لوٹا دیتے ہیں, لے جاؤ آپ یتیم خانہ قائم کیے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی مدرسے والا یتیم خانہ کھول کر کے یتیموں کا مال گھسیڑ رہا ہے پیٹ میں, تو وہ آگ کا انگارہ بھر رہا ہے. اور ہم میں سے, آپ میں سے, ہمارے سماج میں سے, اپنوں میں سے
سامعین میں سے اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی اس کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے اور یتیم ہے، اللہ رب الجلال نے بتایا ہے کہ ان کا مال لے لو، کام اپنا کاروبار کرو، ان کو کمائی دیتے رہو، جب وہ جوان ہو جائے تو ان کا مال واپس کر دو، یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں کسی بھی طرح سے، کوئی بھی یتیم ہے، اور یہاں بھی یتیم کوئی ایسا نہیں کہ مسلمان یتیم ہوگا، جو آپ کا رشتہ دار یتیم ہوگا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، تب آپ کو گناہ ملے گا، اور کوئی کافر مشرک یتیم ہوگا تو گناہ نہیں ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یتیم کوئی بھی ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا، اپنا ہو پرایا ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی یتیم ہوگا اگر اس کا مال آپ کھاؤ گے تو آپ آگ کا انگارہ کھاؤ گے، اور آپ صرف کھاؤ گے نہیں، اللہ نے آگے کیا ذکر کیا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے حرام آمدنی کے جو بہت سارے ذرائع ہیں ان میں ایک آمدنی کا ذریعہ یتیموں کا مال کھانا بھی ہے۔ 8ویں بات، خیانت کر کے مال حاصل کرنا، خیانت کر کے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِهَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص کسی چیز کا خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن خیانت کیے ہوئے سامان کے ساتھ وہ آئے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، صحابہ کرام خوشخبری دینے لگے، شہید جنت میں لے گے، بخاری کے اندر آئے، کہا نہیں وہ تو جہنم میں جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول جہاد کر رہا تھا، مرتے مرتے شہید ہو گیا تو جنت میں، کہا نہیں جاؤ ڈھونڈو، کیسے ملے گا، ڈھونڈے تو وہ ایک کمبل ومبل چوری کر کے رکھے ہوئے تھا، جہنم مل گیا۔ پیارے رسول آواز بلند کرتے تھے کہ مال غنیمت میں سے اگر کسی کے پاس کچھ بھی ہے تو لے آؤ لے آؤ، وقت پر لے آتے تو پیارے رسول لے کر کے حصہ لگا دیتے، اور حصہ لگ جانے کے بعد بسا اوقات کوئی لے کر کے آتا، کہتے بھیا اب آپ اس کو لے جاؤ، قیامت کی دن آپ اسی کے ساتھ آؤ گے۔ تو ایسا نہیں ہے میں ذمہ دار بن گیا کسی سنستھا کا، کسی تنظیم کا، کسی جماعت و جمعیت کا، اور میرے لیے تو گرین گارڈن سبز باغ کھلا ہوا ہے، بس درخت ہلاؤ سکے گر رہے ہیں، سمیٹتے جاؤ سمیٹتے جاؤ، بلڈنگوں پر بلڈنگیں، مکانات پہ مکانات، فلیٹوں پر فلیٹ، اور اسکولوں پر اسکول کھل رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں آپ اس اسکول، اس بلڈنگ اور جو بھی چیزیں آپ خیانت کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ آئیں گے۔ ہم ذمہ دار بن گئے مدرسے کے، ناظم صاحب بن گئے، صدر صاحب بن گئے مسجد کے، کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی آپ نے خیانت کیا اور تو خیانت شدہ مال کے ساتھ آپ قیامت کے دن آؤ گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس لیے خیانت نہیں کرنا چاہیے کسی بھی اعتبار سے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آدمی غور نہیں کرتا ہے کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا، اور آدمی کمائی کے در پہ لگا رہتا ہے اور کماتا وہ چلا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے قرض لے کر نہ لینا، قرض لے کر نہ دینا، حرام جو کمانے کا ذریعہ دنیا میں ہے، تو بہت سارے لوگ اس ایسے ہی مالدار ہو رہے ہیں، قرض ہی لے کر کے مالدار بنے ہوئے ہیں۔ قرض لے کر کے نہ دینا، وہ چاہے بینک کا قرض ہو، چاہے حکومت کا قرض ہو، چاہے اپنے کسی بھائی کا قرض ہو، پیارے رسول کا فرمان ہے نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضی عنہ، مومن کی روح مرنے کے بعد میں لٹکی رہے گی جب تک اس کی طرف سے اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہو جائے گی۔ اس کی اولاد ادا کرے گی، اس کی بیوی ادا کرے، اس کا بیٹا ادا کرے، اس کی چچا ادا کرے، دادا زندہ دادا ادا کرے، جب تک ادائیگی نہیں ہو جائے گی روح آپ کی معلق رہے گی، روح لٹکی رہے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کریڈٹ کارڈ بنواتے ہیں، کریڈٹ کارڈ پر اگر آپ لے کر کے اور غائب ہو جائیں تو کوئی اتنا پکڑ نہیں ہے نا، اب اگر آپ غائب ہی ہونا چاہو چوری کر کے تو کوئی پکڑ نہیں پائے گا، جاؤ دوبارہ کریڈٹ کارڈ آپ کے نام سے نہیں بنے گا، یہی تو ہوگا۔ تو کتنے کریڈٹ کارڈ والے کریڈٹ کارڈ بنواتے ہی اسی لیے ہے کہ 10-20 لاکھ روپیہ لے گئے، ایک آدھ پلیٹ خریدیں گے، کریڈٹ کارڈ توڑ کے پھینکو، ڈھونڈتے رہو بھیا، جاؤ ڈھونڈتے رہو، پولیس والے آ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے جس نے کریڈٹ کارڈ بنوایا تھا بینک والا آ رہا ہے آپ کو تلاش کر رہا ہے، پا ہی نہیں رہا۔ تو آپ قرضہ کسی بھی اعتبار سے لیں گے، چاہے حکومت سے قرضہ لیں، بینک سے قرضہ لیں، کسی شخص یا کسی اپنے رشتہ دار سے قرضہ لیں، جب تک آپ ادا نہیں کر دیں گے آپ کی روح لٹکی رہے گی۔ اس لیے قرض لے کر کے مالدار بننے کی کوشش نہ کریں۔ 2-4 منٹ اور بچا ہے، اس میں آپ سن لیجیے۔ دھوکے کے تعلق سے ایک بات اور میں بتا دوں، ہمارے بہت سارے بھائی کاروباری ہیں،
کوئی کہیں پنچر بنا رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں اے سی کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کہیں بجلی کا کاروبار کر رہا ہے. اسی پلک کو صاف واف کر کے لگا دیا، ہاں ہو گیا بھائی، ہو گیا. 100 روپیہ پلک کا لگایا ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. پرانا پلک لگایا صاف کر کے، نیا بتا رہا ہے، اندر پہنچا رہا ہے دیکھنے. اسی کا جو کاروبار کرنے والے ہیں، ہمارا گئے کاروبار کرنے کے لیے، دیکھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، ہاں تھوڑا بہت تار وار کیا، ہاں بھائی آپ کا یہ ڈسپلے کام نہیں کر رہا ہے، اس کو لے جا کر کے صحیح کروانا پڑے گا. آپ نے دکان پہ لایا اور ایک مرتبہ جوڑا، اور اس کے بعد ہاں آپ کا ڈسپلے چینج ہوا ہے، اندر کون جا رہا ہے، پلاسٹک کے اندر لگا کون جا رہا ہے، دیکھ لے بھیا. ہمارے کوئی بہت قریبی کہہ رہے تھے کہ ایک پنچر والا بتانے لگا، پتہ کس بات میں بتایا اللہ جانے، کہ وہ اپنی دکان کے سامنے کیلی پھینک دیتا تھا. بھیا کیوں پھینک رہے ہو؟ اس لیے کہ جب گاڑیاں گزریں گی، پنچر ہوں گی، تھوڑی دور جائے گا، ہوا نکل جائے گا، میرے پاس پنچر بنوانے آئے گا. آپ یاد رکھیں یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. آپ جو بھی کاروبار کریں صاف ستھرا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی. اور کوئی ضروری ہے یار کہ بہت جلدی امیر ہو جاؤ، دیر میں امیر ہو جانا اور امیر نہیں بھی ہونا، زندگی آپ کی انشاءاللہ گزر جائے گی. ایک منٹ میں اور بات کچھ بتا رہا ہوں میں کہ آدمی یہ سب کرتا کیوں ہے، یعنی حرام کمانے کے لیے سرگرداں کیوں ہوتا ہے، حرام کمائی کے لیے کرنے کے لیے اتنا کوشاں کیوں ہوتا ہے. تشریح نہیں کروں گا، بس 4 باتیں بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا بالکل ڈر نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ کے دل میں جو آئے کرو. دوسری بات یہ ہے راتوں رات مالدار بننے کی آرزو لگی ہوئی ہے، یار فلاں امیر ہو گیا، فلاں امیر ہو گیا، فلاں امیر ہو، میں تو ابھی غریب ہی بنا ہوا ہوں. اب راتوں رات امیر بننے کی خواہش یہ ہے کہ جلدی جلدی کوئی کام سیکھو، لے جاؤ پنچر بنوانے کے لیے، تھوڑا سا کھسک جاؤ کہ پانی کے لیے ٹائر ہی پھاڑ دیا، آپ کا ٹائر بدلا جا رہا ہے. او بھیا اس کا تو ٹائر صحیح تھا یار، ایک پنچر بنانا تھا، 50 روپے کا پنچر تھا، تو نے 250-300 روپے کا اس کا ٹائر ہی بدل دیا، ٹیوب بدل دیا. تو کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ دھوکہ دینے سے باز نہیں آئیں گے، ایک پنچر بنانے کے بجائے سیدھا ٹائر بدلیں گے اور آپ کو بدلوانا پڑے گا. پھاڑ دیا ہو، ہاں آپ کا تو ٹائر پھٹا ہوا نکلا ہے. کیا حساب، کیا منہ دکھلاؤ گے قیامت کی دن اللہ کے یہاں بھائیو. تو راتوں رات مالدار بننے کی خواہش لگی ہوئی ہے، اس لیے آدمی یہ کام کرتا ہے. تیسری بات، حرام خوری کی سنگینی سے ناواقف ہے. حرام کھائے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا رزلٹ نکلے گا، دین و دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے گا، اس سے ناواقف ہے. وقت نہیں ورنہ بتلاتا میں. چوتھی بات، حرص و طمع، یعنی اس کے دل و دماغ میں اس قدر لالچ لگی ہوئی ہے مال کمانے کی کہ نہیں سوچ پا رہا ہے. اب اس پر حدیث سنا رہا ہوں میں، حرص و طمع والی پر. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھیڑیے کو اگر بکری کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان ایک مال کا حرص کرنے والا قوم و ملت کو پہنچائے گا اور عہدہ طلب کرنے والا پہنچائے گا. اگر کسی کے دل و دماغ میں عہدہ پانے کا بھوت سوار ہو تو مسجد جائے بھاڑ میں، مدرسہ جائے بھاڑ میں، تنظیم جائے چاہے جہاں، عہدہ ملے گا تو ہم کریں گے، نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دیکھ لیجیے آپ، من حرص المال علی المال والشرف لدینہ. شرف کا مطلب قدر و منزلت، عہدہ. تو 2 چیزیں اگر کسی کے اندر سوار ہو جائیں، مال طلب کرنے کی حرص سوار ہو جائے اور عہدہ پانے کے لیے آدمی کے اندر شوق جذبہ پیدا ہو جائے، تو جتنا نقصان ایک بھیڑیا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ریوڑ کو نہیں پہنچائے گا بکریوں کے، اتنا یہ 2 خوبیوں والے انسان پہنچا دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ولا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن پاک کی آیت، دنیا سے آپ اپنے نصیبوں کو فراموش نہ کریں. جتنا آپ کما سکتے ہیں کمائیں، مگر حلال کمائیں. اللہ نے حلال اور طیب کمانے کا حکم دیا ہے، حلال اور طیب کو قبول فرماتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.